یاسر اور لائبہ کے کہنے پر میں نے پجارو پل کے قریب روکی۔ بس 25 منٹ بعد ایک شہزور پجارو سے کچھ فاصلے پر رکی۔ شہزور میں سے تم اور ایک باریز شخص اترے۔ تم دونوں کے ہاتھوں میں پسٹل تھے۔ تمہیں مسلح دیکھ کر میں چوکنا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ میں لائبہ اور یاسر کو باخبر کرتا، تم دونوں نے گولیاں چلا دی۔ میرے دائیں بازو میں گولی لگی تھی۔ میں جان بچانے کے لیے دریا میں کود گیا۔ ادریس نے اپنے دائیں بازو پر موجود بینڈیج نمایاں کرتے ہوئے کہا، جھوٹ بکتا ہے یہ۔ بلاول نے چلاتے ہوئے اس پر جھپٹنا چاہا، مگر جمیل اور سپاہیوں نے مل کر اسے قابو میں کر لیا۔ ادھر ادریس اپنی ہی دھن میں بولتا چلا جا رہا تھا، میں تیرنا نہیں جانتا اس لیے ڈوبنے لگا، مگر مجھے وہاں موجود چند راہ گیروں نے دریا سے نکال لیا اور ہاسپٹل پہنچا دیا۔ ہوش آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ لائبہ اور یاسر اس دنیا میں نہیں ہیں، اور پھر یاسر کی لاش غوطہ خوروں نے دریا سے نکال لی، مگر لائبہ بیچاری کی تو لاش بھی نہیں ملی۔ ادریس نے تفصیل سے اپنا بیان دہرایا۔ جمیل ملزم کو تھانے لے جاؤ، ریاض نے حکم دیتے ہوئے کہا، تو بلاول کو پولیس موبائل میں بٹھا دیا گیا۔ غم اور غصے سے بلاول کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی، مگر رفتہ رفتہ اس نے اپنی ذہنی کیفیت پر قابو پا لیا کہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آج اگر وہ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا تو پھر اس کا بچ نکلنا مشکل ہوگا۔ پولیس موبائل اس وقت ایک سنسان راستے سے جا رہی تھی۔ اس کچی سڑک کے اطراف جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ ایک طرف نشیب میں بڑا سا نالا تھا۔ بلاول نے بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے اور چیخ کر گاڑی روکنے کو کہا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ جمیل نے پوچھا۔ اسے اب یقین نہیں تھا کہ بلاول جیسا شریف انسان اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے، اور پھر لائبہ کو تو وہ جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا۔ لائبہ کے روٹ کر میکے جانے سے تو وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ جمیل کے علم میں تھا۔ بلاول جو تکلیف کی شدت سے دورہ ہو گیا تھا، پیٹ دباتے ہوئے کربناک انداز میں کرانے لگا، یار پیٹ میں بہت درد ہے، اب تو معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ جمیل نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی ہتھکڑی کھولی اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے اترا۔ بلاول پیٹ پکڑے ہوئے کچھ فاصلے پر موجود جھاڑیوں کے جھنڈ میں جا گھسا۔ 10-15 منٹ بعد جمیل نے آواز لگائی، بلاول جلدی باہر آؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ بلاول وہاں ہوتا تو جواب دیتا۔ وہ بلاول کو پکارتا ہوا جھاڑیوں کے اس جھنڈ تک جا پہنچا، مگر جھاڑیوں میں بلاول کیا، بلی کا بچہ تک بھی نہ تھا۔ دراصل بلاول نے پلاننگ کے تحت پیٹ درد کا ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جمیل اس حد تک تو اس پر بھروسہ ضرور کرے گا کہ اسے جھاڑیوں میں جانے کی اجازت دے دے گا، اور ہوا بھی یہی۔ جھاڑیوں میں داخل ہوتے ہی وہ جھکے جھکے انداز میں دوسری طرف نکلا اور نشیب میں لڑکتا ہوا نالے تک پہنچ کر نالے میں اتر گیا۔ یہ برسوں پرانا نالا تھا جو اس وقت تقریباً خشک تھا۔ کافی آگے جا کر وہ نالے سے نکلا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ جمیل کو دھوکہ دیتے ہوئے اسے پشیمانی کا احساس تو ہوا تھا، مگر یہ اس کی مجبوری تھی۔ اسے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ لائبہ اور یاسر کے اصل قاتل تک پہنچنا تھا۔ سڑک پر پہنچ کر وہ ایک طرف کھڑا ہو کر گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک موٹر سائیکل پر پڑی جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ پھر اسے موٹر سائیکل سوار بھی نظر آ ہی گیا جو فطری تقاضے سے مجبور ہو کر اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی پشت موٹر سائیکل کی طرف تھی۔ بلاول موٹر سائیکل کے قریب پہنچا۔ اتفاق سے چابی موٹر سائیکل میں ہی لگی ہوئی تھی۔
بلاول نے جیسے ہی کک ماری موٹر سائیکل سوار نے مڑ کر دیکھا، مگر بلاول ہاتھ ہلاتا ہوا اسے بائے بائے کہہ کر تیز رفتاری سے آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ رات 8 یا 9 بجے کے قریب گولڈن ٹاؤن پہنچ چکا تھا۔ مطلوبہ مکان اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ یہ مکان وہ خواب میں 2-3 بار دیکھ چکا تھا۔ جب ادریس اور اس کے ساتھی لائبہ کو اغوا کر کے اس مکان میں لے جاتے ہیں، نیم پلیٹ پر لودھی ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ مکان کے اطراف فولادی گرل نصب تھی، مگر اس ٹاؤن میں گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے، اور پھر خوش قسمتی سے ارد گرد بھی کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے وہ بآسانی تالا توڑ کر لودھی ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ کمروں کے دروازے لاک نہ تھے۔ اسٹور روم سے اسے کدال بھی مل گئی جو زنگ آلود تھی، گویا یہ کدال کافی عرصے سے یہاں موجود تھی اور استعمال نہیں ہوئی تھی۔ وہ خواب میں ادریس اور اس کے ڈھانا پوش ساتھیوں کو لائبہ کی لاش لان میں دفناتے دیکھ چکا تھا، اس لیے کدال لیے ہوئے لان میں مطلوبہ مقام تک جا پہنچا۔ یہاں کی گھاس کافی بڑی ہوئی تھی، جو ناقابل یقین بات تھی۔ لائبہ پچھلے روز غائب ہوئی تھی۔ اگر ادریس اور اس کے ساتھیوں نے لائبہ کی لاش یہاں دفن کی تھی تو پھر ایک ہی دن میں یہاں اتنی بڑی گھاس کیسے اگائی؟ خیر، اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اس جگہ کھدائی شروع کر دی۔ 2-3 گھنٹوں کی کھدائی سے وہ کافی تھک چکا تھا، مگر اس کی محنت کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ گڑھے میں ایک جگہ کدال سے مٹی نکالتے ہوئے اسے انسانی ہاتھ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا، گویا اس کا یہ خواب بھی سچا ثابت ہو چکا تھا، اور اب لائبہ کی لاش یہاں سے برآمد ہونے والی تھی۔ کدال ایک طرف پھینک کر وہ ہاتھوں سے وہاں کی مٹی نکالنے لگا۔ مٹی بھری تھی، اس لیے اسے زیادہ دقت نہیں ہو رہی تھی۔ تو تم بالآخر یہاں تک پہنچ ہی گئے، اس کے پیچھے سے ایک باروب آواز گونجی۔ وہ ایڑیوں کے بل مڑا تو ششدر رہ گیا۔ اس کے پیچھے سب انسپکٹر ریاض اور شوکت موجود تھے۔ شوکت بلاول کے پڑوس میں رہتا تھا۔ ریاض اس وقت سول ڈریس میں موجود تھا۔ اس نے سوچا کیا لائبہ کے قتل میں شوکت اور ریاض بھی شامل ہے؟ مگر اس نے خواب میں تو ادریس اور اس کے ساتھی دیکھے تھے جن کے چہروں پر ڈھاٹے موجود تھے۔ تم لوگوں نے لائبہ کو کیوں قتل کیا؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ریاض نے ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، بلاول تم بے وقوف ہو۔ اگر تم پولیس حراست سے بھاگ کر یہاں نہ آتے تو زندہ بچ جاتے، مگر اب تمہیں مارنا مجبوری ہے کہ تم قتل کے اس واقعہ کے گواہ بن چکے ہو۔ مگر مرنے سے پہلے اتنا تو بتا دو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں لاشیں دفن ہیں؟ لفظ لاشیں پر اس نے حیرت سے ریاض کی طرف دیکھا اور سوچا، کیا یہاں لائبہ کے علاوہ کسی دوسرے کی لاش بھی موجود ہے؟ ریاض جلدی کرو، اسے بھی مارو اور پھر اس کو یہاں پہ دفنا دیتے ہیں۔ ابھی ہمیں ادریس تک بھی پہنچنا ہے، وہ دعوت کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ شوکت نے تیزی سے کہا تو ریاض نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔